neighbors and beyond. السلام علیکم۔ دن بھر کی اہم ترین خبریں، تبصرے اور ان کے تجزیات کے ساتھ میں ہوں کامران خان۔ سپریم کورٹ آف پاکستان کی گزشتہ ہفتے کے فیصلے کے بعد، جس میں جناب نواز شریف اور شہباز شریف کو نااہل قرار دیا تھا، ملک میں جو سیاسی بحران پیدا ہوا تھا وہ جلد ختم ہو، اس کے آثار اب تقریباً ختم ہو رہے ہیں۔ گورنر پنجاب سلمان تاثیر آج گورنر راج لگنے کے 5 دن بعد پہلی بار پبلک میں آئے اور انہوں نے اپنا پہلا بیان دیا۔ لاہور میں ایک مختصر پریس کانفرنس سے خطاب کیا اور ان امکانات کو گورنر سلمان تاثیر نے تقریباً رد کر دیا کہ بہت جلد پنجاب اسمبلی کا اجلاس ہو اور نیا لیڈر آف دی ہاؤس منتخب کیا جائے۔ اس بات کے بھی آثار نظر آئے گورنر سلمان تاثیر کی پریس کانفرنس میں کہ ضروری نہیں ہے کہ یہ گورنر رول پنجاب میں صرف 2 ماہ قائم رہے۔ جناب سلمان تاثیر نے پریس کانفرنس میں ان ایشوز کے علاوہ سابق وزیر اعلیٰ شہباز شریف ایڈمنسٹریشن پر بھی شدید نکتہ چینی کی اور آج کی پریس کانفرنس کا بڑا حصہ جناب شہباز شریف کے خلاف مختلف اور کثیر الزامات لگانے پہ انہوں نے صرف کیا۔ لیکن آج کی پریس کانفرنس کا نچوڑ یہی تھا کہ فوری طور پہ پنجاب اسمبلی کا اجلاس نہیں ہونے والا ہے، یہ اسمبلی فی الحال معطل ہی رہے گی اور گورنر رول فوری طور پہ ختم ہو یا 2 ماہ کے ختم ہو، اس کے بھی امکانات بہت زیادہ روشن نہیں ہیں۔ ان ایشوز پر جناب گورنر سلمان تاثیر کا کہنا تھا، کوئی لیڈر آف دا ہاؤس نہیں ہے۔ اف دیر از نو لیڈر آف دا ہاؤس، پھر آئین کے تحت صرف گورنر اسمبلی کو بلا سکتا ہے، اور یہ جو ریکوزیشن کرتے پھر رہے ہیں اسمبلیوں کو، پنجاب اسمبلی کو، اور پنجاب اسمبلی کو جلسہ گاہ بنانے کی کوشش کر رہے ہیں، یہ بالکل غیر آئینی ہے۔ آئین کے تحت اگر کوئی لیڈر آف دا ہاؤس نہیں ہے تو صرف گورنر اسمبلی کو ریکوزیشن کر سکتا ہے آن اے 1 پوائنٹ ایجنڈا ٹو چوز دا لیڈر آف دی ہاؤس۔ یہ آئین کے تحت یہی ہوتا ہے۔ اب میں اس وقت بناؤں گا، یہ کوئی 2 months 2 مہینے کا کوئی ٹارگٹ نہیں ہے۔ اگر مجھے یہاں نظر آئے کہ کسی کے پاس واضح اکثریت ہے۔ جناب سلمان تاثیر اس ایشو کو بھی رد کر رہے تھے اور اس بات کو بھی رد کر رہے تھے کہ اسپیکر کو اختیار ہے کہ وہ کب اسمبلی کا اجلاس ریکوزیشن کر سکتا ہے۔ انہوں نے کہا کہ یہ اختیار اب ان کے پاس ہے کیونکہ لیڈر آف دی ہاؤس نہیں ہے، اور جب وہ مناسب سمجھیں گے جب ہی اسمبلی کا اجلاس طلب کریں گے۔ آج جناب سلمان تاثیر نے سابق وزیر اعلیٰ شہباز شریف کے خلاف بھی کڑے اور سنگین الزامات لگائے۔ ایسا لگتا تھا کہ یہ الزامات پہلے سے تیار کیے جا رہے تھے اور آج اس کی چارج شیٹ جناب سلمان تاثیر نے جاری کی۔ جو امپورٹنٹ نکات جناب سلمان تاثیر کی پریس کانفرنس میں سامنے آئے اس پر تیار کی ہے ہمارے خصوصی نمائندے مبشر بخاری نے ایک رپورٹ، وہ ہم آپ کو دکھاتے ہیں۔ گورنر پنجاب سلمان تاثیر نے سابق وزیر اعلیٰ پنجاب میاں شہباز شریف کی انتظامی ساکھ کو بھی چیلنج کر دیا ہے۔ اپنے نئے سیکریٹریٹ میں پیپلز پارٹی کے رہنماؤں کے ہمراہ پریس کانفرنس سے خطاب کرتے ہوئے گورنر تاثیر نے کہا کہ اپنے آپ کو خادم اللہ کہلانے والے شہباز شریف نے بادشاہوں کی طرح اخراجات کیے۔ انہوں نے الزام لگایا کہ پنجاب فوڈ سپورٹ پروگرام کے تحت مسلم لیگ نون کو 60%، پی 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 کو 22%، جبکہ مسلم لیگ کاف کے فارورڈ بلاک کو 19% حصہ دیا گیا۔ انہوں نے اس سارے پنجاب فوڈ پروگرام کو صرف اور صرف اپنے لیے، اور افسوس کی بات ہے فارورڈ بلاک کے لیے۔ اب آپ مجھے بتائیں، یہ الزام لگا رہے ہیں کہ جی گورنر رول لگ گیا ہارس ٹریڈنگ کے لیے، تو یہ ماضی میں کیا کرتے رہے ہیں؟ یہ ہارس ٹریڈنگ نہیں ہے۔ گورنر کا کہنا تھا کہ سابق وزیر اعلیٰ نے 8 کروڑ روپے اپنی ذاتی تشہیر کے لیے خرچ کیے، جبکہ کروڑوں روپیہ ان کے سیکریٹریٹ اور کیمپ آفیسز پر خرچ ہو رہے تھے۔ یہاں 7 بلڈنگ ہیں جو چیف منسٹر کے سیکریٹریٹ کے ہیں، 3 ریزیڈنسز ہیں جو کیمپ آفس ہیں، ڈیفینس میں، ماڈل ٹاؤن میں اور رائل گنج میں، اور انہوں نے صرف انٹرٹینمنٹ پہ 7 مہینے میں 2 کروڑ روپے، یعنی 3 کروڑ روپے خرچے گفٹس میں۔ یہ ایکسپینڈ کیمپ آفیسز پہ لاکھوں کروڑوں روپے کے اخراجات ہیں۔ گورنر نے سستی روٹی اسکیم کو بھی فراڈ قرار دیا اور کہا زیادہ تنور لاہور، گجرانوالہ، فیصل آباد اور راولپنڈی میں بنائے گئے تاکہ زیادہ سے زیادہ نواز لیگ کے کارکنوں کو نوازا جا سکے۔ گورنر نے مزید کہا کہ شہباز شریف سالانہ ترقیاتی منصوبہ، میگا پروجیکٹس اور صوبائی ٹیکس کے منصوبوں پر عمل درآمد کروانے میں مکمل طور پر ناکام ہو گئے ہیں۔
گورنر کے ان الزامات کے بعد پنجاب میں ایک نئی بلیم گیم کا آغاز ہو گیا ہے جو کہ صوبے میں سیاسی عدم استحکام میں اضافہ کرے گا۔ پروگرام آج کامران خان کے ساتھ کے لیے مبشر بخاری، جیو نیوز، لاہور۔ اگر کسی سیاسی مبصر کو یہ خیال ہے کہ پاکستان پیپلز پارٹی اور پاکستان مسلم لیگ نون کے درمیان کوئی مفاہمت ہو سکتی ہے، آج کی پریس کانفرنس کے بعد یہ امکانات انتہائی مدھم ہوتے نظر آ رہے ہیں۔ پنجاب کی سیاسی صورتحال پر اب ہم نے بات کرنے کے لیے دعوت دی ہے۔ ہمارے ساتھ لاہور میں موجود ہیں پاکستان پیپلز پارٹی کے سیکرٹری جنرل جناب جہانگیر بدر۔ بہت بہت شکریہ جہانگیر بدر صاحب، آپ نے ہمیں جوائن کیا۔ آج جناب سلمان تاثیر کی پریس کانفرنس میں یہ بات واضح ہو گئی کہ پنجاب اسمبلی فی الحال معطل رہے گی، اس کا اجلاس بلائے جانے کا فوری طور پہ کوئی امکان نظر نہیں آتا۔ یہ پنجاب کے لیے کوئی اچھی خبر نہیں ہے جہانگیر بدر صاحب؟ دیکھیں، یہ جو انہوں نے بات کی ہے، یہ پنجاب میں جو گورنمنٹ بنی کامران خان صاحب، یہ ایک کنسنسس کے نتیجے میں مارز وجود میں آئی تھی۔ پنجاب میں ایک ڈیوائیڈڈ مینڈیٹ تھا جو پنجاب میں 3 سیاسی جماعتوں کو ملا، اور پھر اس کے بعد جو ہے یہ کنسنسس کی پالیٹکس جو ہے پاکستان پیپلز پارٹی کے شریک چیئرمین جو ملک کے صدر بھی ہیں انہوں نے شروع کی، جس کے نتیجے میں جو ہے پنجاب کی گورنمنٹ مارز وجود میں آئی۔ چنانچہ یہ نہیں کہا جا سکتا کہ یہ کوئی ہیوی مینڈیٹ کی گورنمنٹ تھی یا کوئی ایسی گورنمنٹ تھی جو ایک کلیئر مینڈیٹ کے نتیجے میں سامنے آئی۔ لہذا جب یہاں پہ ایسی صورتحال ہو اور گورنر پنجاب نے جو کہا تو پھر رائٹ آف سیلف ڈیفینس جو ہے یہ تو سب کا حق ہے، یہ اسلامک بھی ہے، لیگل بھی اور مورل بھی۔ جب الزام تراشی پالیٹکس میں کی جائے گی تو پھر سب کو میں زبان موجود ہے، سب اپنی اپنی جو ہے، اور پاکستان پیپلز پارٹی کی جو اعلیٰ قیادت ہے، ابھی تو ان کی جانب سے جو پاکستان پیپلز پارٹی کو جوابی حملے کا کوئی گرین سگنل نہیں ملا۔ دس از دی منیمم ڈیفینس جو پیش کیا جا رہا ہے۔ لیکن یہ جہانگیر بدر صاحب، تو اس ڈیفینس کا اس بات سے کیا تعلق ہے کہ اسمبلی کا اجلاس ہو اور جو بھی لیڈر آف دی ہاؤس ہو وہ منتخب ہو جائے، نیا لیڈر آف دی ہاؤس منتخب ہو جائے، پاکستان پیپلز پارٹی کا ہو تو پیپلز پارٹی کا منتخب ہو جائے، پی ایم ایل نون کا ہو پی ایم ایل نون کا منتخب ہو جائے، اسمبلی کی کارروائی روکنے کا کیا جواز ہے؟ آپ نے بڑی اچھی بات کی ہے، لیکن یہ دیکھیں کیا ڈیموکریسی ایک ایسی جو ہے ایٹماسفیئر میں چل سکتی ہے جہاں پر لوگوں نے ڈنڈے ہاتھ میں اٹھائے ہوں اور ڈھونڈتے ہوں کہ ہمارے سیاسی مخالفین کون ہیں؟ جو ڈیموکریسی ہے دس از اے میجورٹی رول، لیکن اس پہ جو ہے منورٹی کو بھی جو اپنی جو ہے جیو اور جینے دو کا حق دیا جاتا ہے۔ اس طرح سے ڈیموکریسی نہیں چلتی۔ یہ بڑی بدقسمتی ہے کہ نون لیگ نے جو سٹائل پالیٹکس میں اپنایا ہے وہ پاکستان میں جمہوریت کے لیے خطرے کی علامت بن گیا ہے۔ پاکستان پیپلز پارٹی جو ہے جیے اور جینے دو کی پالیٹکس پہ یقین رکھتی ہے، اور شریک چیئرمین نے تمام سیاسی قوتوں کو ساتھ لے کے آگے بڑھے ہیں۔ اگر کسی جگہ کوئی باٹل نیک آیا، کوئی پرابلم آیا ہے تو یہ چاہیے تھا کہ ہفتوں کو نون لیگ کی کہ وہ پاکستان پیپلز پارٹی کی قیادت کے ساتھ رابطہ قائم کرتے اور کہتے جی کہ کولیشن کی میٹنگ بلائی لیکن جہانگیر بدر صاحب انہوں نے تعلق نہیں رابطہ قائم کیا اور انہوں نے ایسا نہیں کیا۔ پنجاب اسمبلی کا اجلاس اب کب ہوگا کہ پنجاب میں جمہوری حکومت قائم ہو جائے اور پنجاب میں نیا وزیر اعلیٰ منتخب ہو جائے؟ پنجاب میں ورکنگ ڈیموکریسی قائم کرنے کے لیے صورتحال کو بہتر بنانا ہوگا۔ ذاتی جو اٹیکس ہیں اور پھر ایک اگریسونیس کی پالیٹکس اور ایک تشدد کی جو پالیٹکس ختم کرنی ہوگی۔ اجلاس تو بلایا جا سکتا ہے، پاکستان پیپلز پارٹی اس چیز کے لیے تیار ہے کہ ہمیں اپوزیشن میں بھی بیٹھنا پڑے، تو ہم کوئی اقتدار کے لالچی نہیں ہیں۔ بہت بہت شکریہ جناب جہانگیر بدر، سیکرٹری جنرل پاکستان پیپلز پارٹی۔ 3 بار میں نے سوال کیا جناب جہانگیر بدر سے، پوچھنا چاہا کہ پنجاب اسمبلی کا اجلاس کب ہوگا کہ پنجاب میں جمہوری راستہ دوبارہ کھل جائے اور پنجاب میں نیا وزیر اعلیٰ منتخب ہو جائے، لیکن 3 بار سوال کرنے کے باوجود جواب نہیں مل رہا کیونکہ جواب ہے نہیں۔ لیتے ہیں کمرسا بریک اور اس کے بعد دیکھتے ہیں پاکستان مسلم لیگ قائد اعظم کے رہنماؤں نے آج اجلاس منعقد کیا۔ اطلاعات یہ ہیں کہ ایک بار پھر گورنر رول کو ریجیکٹ کیا ہے پاکستان مسلم لیگ قاف نے۔ پاکستان مسلم لیگ قاف کے اہم رہنما جناب چودھری حامد ناصر چھٹا وقفے کے بعد ہمارے ساتھ ہوں گے۔ ویلکم بیک۔ گورنر راج لگنے کے 5 دن بعد گورنر سلمان